اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس رحمت والے عشرے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم نے یہ مہینہ دیا ہے، ہم اس کی عزت کریں، قدر کریں، احترام کریں، روزے رکھیں۔ لیکن حضرات ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے، جو انسان بڑا ہو چھوٹوں کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی چھوٹا ہو، جو چھوٹا ہو اس کو بڑے کی عزت کرنی ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کا ماحول بڑا خطرناک ہو چکا ہے، آج کا ماحول بڑا الگ ہو چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس مہینے کو بھولے بیٹھے ہیں، آج ہمارے بھائی اس مہینے کو اپنی ذہن سے نکال چکے ہیں۔ لیکن حضرات یہ مہینہ کیسا ہے؟ ایک حدیث آپ حضرات سے بات کر لیں، ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، مجھے یہ بتائیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سوال پیش کیا، یا اللہ تو نے امت محمد کو کون سا بزرگی والا مہینہ عطا کیا؟ حضرات امت محمدی، ہم رسول کے امتی ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ میں نے اپنے رسول کی امت کو رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر صرف نماز فرض ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرواتا ہے۔ جو نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کا ثواب اسے عطا کرواتا ہے۔ جو سنتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرض نماز کا ثواب اسے عطا کروا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس مقدس مہینے کو ہم نے عطا کیا ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس گنہگار پیشانی کو بھی جھکا رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کو کھول کر کے تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے جب عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ پاک پروردگار عالم، اس مہینے کی فضیلت کیا ہوگی، اس مہینے کی برتری کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ اس مہینے کی فضیلت میں بتا رہا ہوں، سن لو۔ جس طریقے سے تیرے پروردگار یعنی رب العالمین کی فضیلت دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر زیادہ ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کی فضیلت سارے مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو حضرات اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جو میرے پیارے رسول کا ایک امتی، میں نے ایک ایسی رات اس مقدس مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے، امت رسول کو ایسی رات عطا فرماتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اگر رسول کا امتی، گنہگار امتی اپنے گناہوں کا ٹوکرا لے کر کے اس رات کے اندر میری بارگاہ میں آ جائے گا، اپنے گناہوں کو باندھ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے گا اور آ کر کے اگر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا، حضرت موسیٰ کے سامنے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں اس 2 رکعت نماز نفل کا اتنا ثواب اسے عطا کر دوں گا جتنا سب لوگوں کو ثواب عطا کرتا ہوں، ایک بندے کو ثواب عطا فرما دوں گا۔ اور رات اندازہ کریں، رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے، رمضان المبارک کی بہت بڑی شان ہے، رمضان المبارک کی بہت بڑی قدر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس ماہ صیام کی عزت قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ وقت آتا ہے جاتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر سانس باقی ہے کب چلا جائے۔ آج ہمارے سبوں کے درمیان ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے شریف النفس انسان جسے ہم مسٹر طالب حسین مطلب شیخ کے نام سے پکارتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کچھ زندگی کے اندر لے کر کے خالی آنا ہے، خالی جانا ہے۔ اس لیے کوئی انسان، کوئی بندہ یہ خدا یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ میرے پاس پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں، مکانیں ہیں، زمینیں ہیں، جو کچھ بھی ہے میں ساتھ لے کر کے قبر کے اندر جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ خالی زندگی، خالی دنیا کے اندر آنا ہے۔ کوئی کپڑا پہن کر کے کوئی بچہ اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی کفن یا کوئی لباس پہن کر کے ماں کے شکم سے باہر نہیں آتا ہے، خالی زمین کے اندر آتا ہے اور خالی بس جو کچھ
جو ہے لباس پہن کر کے اس سے باہر چلا جائے گا، اس کے بعد دنیا سے چلا جانا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت روئے، گڑ گڑائے، نہ جانے ہماری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہ چلے. لیکن ایسا ہو، موت ایسی ہو، اللہ مولانا شاہ صاحب سے بھی آپ نے سماعت کر لیا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو انسان نماز پڑھتا ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، صلاۃ و سلام پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے جان کا ہدیہ جو ہے پیش کر دے اور اس دنیا سے چلا جائے. موت ہو تو ایسی ہو، موت ہو تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان جیسی رمضان کے اندر موت عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، گڑ گڑایا کریں. یہ مہینہ رونے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے، اس لیے کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے بھی معافی کا پروانہ حاصل کروانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس رمضان المبارک کے اندر اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.